بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ گواہ ہے اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے تو اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں ارشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد کے جاسوس مدائن میں ہی نہیں بلکہ کسریٰ کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد کے لیے امید افزاں تھیں۔ مدائن کا تخت اب وہ تختہ بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر خالد کو بتایا، یہ تخت کسریٰ کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔ ارشیر کے متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ ارشیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دڑ سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو، دربان کو اور 2 پہراداروں کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ ارشیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبے میں قتل کر دیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز وہ محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا کہ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی شارگ میں اتر گیا اور کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسریٰ کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہت میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ خالد نے پوچھا، ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ جاسوس نے جواب دیا، ہم سے دگنی ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرس ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ خالد نے کہا، اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ آتش پرس ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد آیا ہے۔ خالد نے فوراً قاصد کو اندر بلا لیا۔ خالد نے قاصد سے پوچھا، کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ قاصد نے کہا، خدا کی قسم مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کیا اب مائیں خالد جیسا ایک اور بیٹا جن سکیں گی؟ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں، بتاؤ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا تھا؟ خالد نے کہا اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دومت الجن
جندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے، ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ جب ایاز اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں۔ خالد کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح و نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا فرمائے۔ آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتش کی آگ کو سرد کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے کہ جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے، اور شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہت اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد نے ایک کماندار کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے اور کیا ان کے جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پیکر بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار
تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہاں ابن ولید، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے، وہ سالار بھی تخت کے خواہشمند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے لفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شاہراہیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعہ دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا پر رسول اللہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس کا سردار بن گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگرانی کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خالد نے پرجوش آواز میں کہا، خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، اس سے پہلے کہ دشمن آگے آ جائے میں آگے بڑھوں گا۔ مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ خالد کی خودسری اور سرکشی مشہور تھی، وہ بچپن سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد کا جاسوسی نظام بڑا تیز اور ذہین تھا، اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے اور ان کا بحروب دار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد کو خبریں دینی شروع کر دی کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھا عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا
اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون سن 633 کے آخر اور ربیع الاول 12 ہجری کے وسط میں خالد نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی، جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد نے کاکا بن عمرو اور اقرا بن حابس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد ہیرا میں سالار ایاز بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا، اور نہ انہوں نے امیر المومنین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز بن غنم کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروبوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور امراء وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہت کو تہ و بالا کر ڈالا ہے اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا ہے، اور تم آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پسو پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ اور دوسرا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کے حکام اور امراء کے نام لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے امراء کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شہدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد نے شاہ فارس کے نام ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا، اور امراء وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سابات کا حاکم یا امیر شیرزاد تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانشمند اور
عالم تھا۔ اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی، اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد کے لیے تو اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ انبار کے جاسوسوں نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شیرزاد کو جا بتایا۔ پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ شیرزاد دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ دیوار پر کھڑے شیرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یکے بعد دیگرے 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعے بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہر اول ہوگا، اگر ہر اول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی۔